ارے جب قرآن کے اوراق کو دریاؤں کے نظر کر دیا گیا، جب قرآن کے اوراق کو کنویں کے نظر کر کے کنویں کو بند کر دیا گیا تاکہ قرآن کی آواز باہر نہ آنی پائے، قرآن کی صدائیں باہر نہ آنی پائے، ارے جب قرآن کے حافظوں کے سینوں پر گولیاں چلائی گئی، جب قرآن کے حافظوں کو توپوں میں باندھ کر کے گھسیٹا گیا، تاکہ ذرا غور کرو، اسلام کا ابتدائی دور ہے جب 40 لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اللہ اکبر، لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، اسلام کو مٹانے کے منصوبے بنائے گئے ہیں، لیکن اسلام تیری فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ ہاں میرے عزیزوں، جب 40 لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اسلام میں اللہ اکبر، اللہ کی عبادت کھلم کھلا ہونے لگی ہے۔ اے میرے عزیزوں ذرا غور کرو، اسلام کو مٹانے کے بڑے منصوبے بنائے گئے، دنیا کے اندر بڑے فتنوں نے جنم لیا تاکہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے، اسلام کا نام و نشان دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ اے میرے عزیزوں ذرا غور کرو، میدان کربلا میں جب 72 جانصار تھے، سامنے 22,000 کا لشکر تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے، اسلام کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جائے۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرو، میدان کربلا میں امام علی مقام نے اپنے خاندان کے 72 افراد کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ حضرت علی اصغر نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ میرے حسین نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا، اے مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے نانا جان کے ماننے والوں، سنو، اگر اسلام پہ کوئی آنچ آئے، اگر مذہب اسلام پر کوئی بولے تو سنو، اپنے گھر کا 6 ماہ کا بچہ قربان کر دینا، لیکن مذہب اسلام پر کوئی آنچ آنے نہیں دینا۔ وہ میرے عزیزوں ذرا غور کرو، پاکستان کے اندر جب میاں بالی میں ایک راجپال جیسے کتے نے جنم لیا، اس نے حضور کے خلاف بولا، حضور کو گالیاں دی، تو غازی علم الدین جو نوجوان ہے جس کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ اپنے گھر کا بازار میں سامان لینے کے لیے جا رہے، لوگوں سے پوچھا، او لوگوں بتاؤ یہ بھیڑ کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا تھا، اے غازی علم الدین سنو، ایک راجپال ہے جس نے حضور کو گالی دی ہے۔ اللہ اکبر، غازی علم الدین نے اپنے گھر کا سامان چھوڑا، وہیں بازار سے ایک چاقو خریدا، عدالت کے اندر گئے اور کہا کون راجپال ہے؟ اللہ اکبر، لوگوں نے اشارہ کیا، غازی علم الدین نے وہیں پر اللہ اکبر راجپال کے سر کو تن سے جدا کر دیا، غازی علم الدین کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب غازی کو گرفتار کیا گیا، اللہ اکبر، لوگوں نے کہا تھا، اے غازی علم الدین، تم پہ 2 جرم ہیں، ایک تو یہ کہ تم نے قتل کیا ہے، دوسرا یہ کہ تم نے عدالت میں یہ گستاخی کی ہے۔ تو غازی علم الدین کا جملہ سنو، اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ۔ غازی نے کہا تھا، او لوگوں، اگر تمہیں گستاخی عدالت برداشت نہیں ہے تو مصطفیٰ کا عاشق گستاخ رسالت کیسے برداشت کر لے؟ اے میرے عزیزوں ذرا غور کرو، مراد آباد کی زمین پر یہ ابھی کل کی بات ہے جب سید کفایت علی کافی کی مخبری کی فخر الدین کلال نے سید کو گرفتار کیا گیا۔ سید سے پوچھا تھا، اے سید بتا، تیری کوئی آخری دل کی تمنا ہو تو بتا دے، آخری خواہش ہو تو بتا دے۔ سید نے کہا تھا، ہاں، مجھے کاغذ اور قلم دے دیا جائے، میں مصطفیٰ کی تعریف میں ایک نعت کا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ سید نے وہ اشعار لکھے، لوگ پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو جائیں گے لیکن سید کے اشعار صبح قیامت تک پرواز کرتے رہیں گے۔ سید نے کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں۔ جب سید نے یہ اشعار پڑھا، سید کی سزا کو بڑھا دیا گیا، سید کے جسم پر گرم گرم پریس چلائی گئی۔ اللہ اکبر، جب سید کی چیخ نکلی،
میرے حضور کا دیدار ہو گیا. آقا نے فرمایا اے کفایت علی کافی, کیا تجھے درد ہو رہا ہے؟ سید نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا آپ کا دیدار پریس کے زخم سے ہوتا ہے تو سید یہ زخم بہت دن پہلے سہ چکا ہوتا. اللہ اکبر. پھر سید نے کہا تھا سب فنا ہو جائیں گے کافیوں, لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. اور میرے عزیزوں, دنیا کے اندر اسلام کو مٹھانے کے بڑے منصوبے بنائے گئے, اسلام کو مٹھانے کی بڑی کوشش کی گئی. ارے جب قرآن کے اوراق کو دریاؤں کے نظر کر دیا گیا, جب قرآن کے اوراق کو کنویں کے نظر کر کے کنویں کو بند کر دیا گیا تاکہ قرآن کی آواز باہر نہ آنی پائے, قرآن کی صدائیں باہر نہ آنی پائے. ارے جب قرآن کے حافظوں کے سینوں پر گولیاں چلائی گئی, جب قرآن کے حافظوں کو توپوں میں باندھ کر کے گھسیٹا گیا تاکہ قرآن کی صدائیں باہر نہ آنی پائے, لیکن انہیں کوئی بتا دے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا کی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا.